एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है तो दूसरी जानिब फलस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। वहां पर अगर कोई बीमार भी होता है तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए सहूलतें मैसर नहीं। अलबत्ता अस्पताल जाने वाली सारी सड़कें बमबारी करके तबाह कर दी गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि एक वाहिद लैब जो कि कोरोना की तशखीस के लिए मौजूद थी उसको भी तबाह कर दिया गया है। आज 10 रोज़ हो चुके हैं लेकिन इस 10 रोज़ों में एक दफ़ा भी वहाँ पर बमबारी में कोई कमी नहीं आई है। फ़लस्तीनियों की चीखो पुकार हो, मुजाहरे हों या फिर सिफारती दबाव, बिल आखिर गज़ा पर बमबारी के 10 रोज़ बाद आलमी ताकतों के सोए हुए ज़मीर कुछ जागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रियासत नाज़रीन जो अब तक इजराइल की पुश्त पर खड़ी थी, अब वहाँ से भी जंग बंदी की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। फ्रांस ने मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी की करारदाद पेश करने का फैसला किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी खुलकर तो मामले में बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने अपनी पार्टी के रुकन कांग्रेस राशिदा तालिब के खानदान की हिफाजत के लिए दुआ जरूर की है। ये बयानात भी अब तक फलस्तीन की सूरत हाल में कोई कमी नहीं ला सके, कोई बेहतरी नहीं ला सके। उल्टा गजा के बाद अब गर्ब उर्दन में भी सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है, जहां गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ हड़ताल पर बैठे फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 फ़लस्तीनी शहीद 72 जख्मी हो गए। फ़लस्तीन जल रहा है और इस आग को बुझाने की अमलन कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त हालात क्या हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जी हाँ, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि तुर्की भी हम आवाज़ है पाकिस्तान का। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा ने भी यकीन दिलाया था कि वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगी। सूडान हो, तुर्की हो, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये तमाम ममालिक मुस्लिम उम्मा, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को भी इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे अपने ज़ाती मफादात हैं जिसकी वजह से हमारी ज़ुबान बंदी हो चुकी है, क्योंकि कई ममालिक इज़राइल को तस्लीम कर चुके थे। अब उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो मज़लूम फ़लस्तीन के बहन भाइयों के हवाले से कोई बात भी कर सकें। अमलन कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। इसी बात करेंगे ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब हम बात करते हैं जी, OIC का इजलास हुआ, उसमें एक मजम्मती करारदाद पेश की गई, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये बात कोई आज की नहीं है, ये बात पहले भी की जा चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही एक वाहिद हल है? आप पूरी मुस्लिम उम्मा भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकती? 57 मुस्लिम ममालिक हैं जो कि खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं। इसका हल क्या है आखिर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इजराइल का जो क़याम हुआ था, जो 1948 में बरतानिया ने और अमेरिका ने बरतानिया के बेनेट और अमेरिका की डिक्टेशन के ऊपर जो कुछ किया गया, और इसको ऐन उस जगह पे लाके जो आप जिसको कह सकते हैं जो मुसलमानों के लिए भी लाका अहमियत का हामिल है, क्योंकि मस्जिद अल-कुद्स और बाकी जगहें जो हैं जहाँ पे हमारे अंबिया तशरीफ लाए, जहाँ से रसूल करीम पीस भी अपने महराज पर तशरीफ ले गए, वहाँ पे लाके इजराइलियों का बात किया गया। हालांकि अगर आप माजी में थोड़ा सा जाए ना, तो 1896 में एक हर्जल अपना ज़ियोनिस्ट एक थिंकर था जिसने किताब लिखी स्टेट ऑफ ज्यूज, और वहां से इस केस की स्टेट की, और वो तमाम के तमाम मजहबी ख्यालात पे मबनी थी, और उसी ने ज़ियोनिस्ट कांग्रेस कायम की थी। 1897 में उसका इजलास हुआ। दरमियान में चलते चलते यूके के चैम्बरलेन थे, उन्होंने इजराइलीज का ज्यूज को ऑफर किया था कीनिया में सेटल करने के लिए। उसको युगेंडन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसको ज्यूज ने, और वो उनको उस जमाने में जो लोग थे, हर्ज और इसके साथ के लोग, उन्होंने मनसूख कर दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये आके उस जगह बसना चाहते थे जहाँ पे मुसलमानों का किबला अव्वल है। और ये जो प्रोजेक्ट था ये सपोर्टेड बाय ब्रिटिश और अमेरिकन, और अमेरिका भी आपको पता है 100% ज़ियोनिस्ट लॉबी है। अमेरिका के जितने प्रेसिडेंट है वो ज़ियोनिज्म के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। अभी भी जो अपार्थाइड और जेनोसाइड और जो हॉलोकॉस्ट हो रहा है वो अमेरिका की डायरेक्शन पे हो रहा है। उसके अंदर उस दहशतगर्दी में ये नेतन्याहू, जो बाइडन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा, कमाला हैरिस, निक्की हैली, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। ये जानबूझ के मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हो। अभी चूंकि एक स्टेट ऑफ इजराइल बन गई थी 1948 में, और अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद उसकी पास की
تو اسٹیٹ آف اسرائیل کو تو کوئی مسلمان چیلنج نہیں کرتا، فلسطینین بھی چیلنج نہیں کرتے، صرف پیلسٹینینز کا یا اسلام کے اندر اس دنیا میں ان کا سٹانس یہ ہے کہ جی آپ وہاں پر ایک فلسطینی ریاست قائم کریں، کیونکہ پیلسٹائن کے اندر دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس علاقے میں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے قرآن میں جو چیزیں پڑھائی گئی ہیں ان کی الٹیمیٹلی تو قرآن پاک حضرت رسول کریم پیس بھی اپون ہم پہ نازل ہوا، لیکن اگر آپ ان کی ٹیچنگ اٹھا کے دیں، حضرت زکریا نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی مسجد کے نیچے، باقی جو لوگ آئے تو انہوں نے تمام نے امن سلامتی آشتی کا درس دیا، انہوں نے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ حضرت عمر جب تشریف لے گئے، جب یروشلم میں داخل ہوئے تو آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے اونٹ کی لگان پکڑی تھی، ان کا صاحبان جو وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ جو امن کا اور پیس کا جو درس تھا یہ پیلسٹائن نے بہت عرصے پہلے اس علاقے میں ہمارے انبیاء نے دیا۔ اب وہاں پہ اسٹیٹ آف اسرائیل قانون ہم نے مان لیا، یو این او کی ریزولوشن ہے، ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی بیکاز وی پارٹ آف یو این او۔ دنیا میں تمام چیزیں آپس میں ڈیفر کر سکتے ہیں لیکن اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اسٹیٹ آف اسرائیل وہاں پہ جو پیلسٹائن کے جو لوگ وہ رہ رہے ہیں ایسٹ یروشلم میں، غازہ میں، ایسٹ اینڈ ویسٹ بینک میں، وہ بھی تو وہاں کے رہائشی ہے، ہزاروں سال سے وہ ان کے ریزیڈنٹ وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے ایک اسٹیٹ قائم نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے لیے ایک ریاست قائم نہیں ہے، اور جس کو دنیا مان چکی ہے۔ آج جو آپ ابھی فرما رہی تھی اپنے انٹروڈکشن میں، آپ کہہ رہی تھی کہ یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے ریلیجیس پلیسز کے باہر مظاہرہ کر رہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ریلیجن سے ہٹ کے، مذہب سے ہٹ کے اب یہ ایک ہیومینٹی کا کنسرن بن گیا ہے، اور ہیومینٹی جو ہے وہ پوری دنیا کا مذہب ہے۔ ہیومینٹی ہر مذہب کو اٹھا کے پڑھ لے، اس میں انسانیت کی تذلیل نہیں پڑھائی جاتی، اس میں انسانیت کی ریسپیکٹ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ظلم نہیں پڑھایا جاتا، اس میں امن اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولی مارو، اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بچوں کو اسرائیلی فوجی اس طرح اپنی ٹانگوں کے گھٹوں کے نیچے کچل رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ میڈیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو انسانیت تو سب کے لیے ہے نا سر۔ یہاں پر تو بات ہو رہی ہے انسانیت کی، مذہب سے بالا تر ہو کے انسانی جان، انسانی خون کے بارے میں ہمیں اس بات کرنی ہے، سوچنا ہے۔ سر آپ کے جواب کو میں کنٹینیو کروں گی، آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مذہب کی بات نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہے، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی درد مند جس کا دل ہے نا، اس کا دل ضرور روئے گا، ضرور فریاد کرے گا کہ یہاں پر انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی صورتحال کی، بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غضنفر صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بات سوچنی بھی چاہیے، اور ظاہر ہے جو لوگ درد مند دل رکھتے ہیں وہ سوچ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن میں نے جس طرح سے سوال کے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ وہ ممالک، وہ ہمارے مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کر لیا ہے، کیا ان کے پاس اب کوئی گنجائش بچی ہے کہ وہ ہمارے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، ان کے لیے کوئی بات کریں، کھڑے ہو کے کوئی اقدامات کریں؟ کیا اب ان کے اندر تھوڑی سی شرم ہوگی؟ زبیر صاحب، اللہ کا حکم ہے، اپنے قبلہ اول کی حفاظت پورے مسلمانوں پر، دنیا کے پورے مسلمانوں پر فرض ہے، سب کو قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے، اور بے شک اتنے سالوں سے تقریباً یہ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، 100 سال پرانا مسئلہ ہے یہ، اور ابھی تک کچھ بھی اسرائیل حاصل نہیں کر پایا سوائے مظلوموں کی جان لینے کے۔ ظاہر اللہ حفاظت کر رہا ہے وہاں پر، لیکن جو مسلمانوں کا فرض ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا، یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ وہ مسلم ممالک جنہوں نے اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کیا، اسے بطور ملک تسلیم کیا، ان کے اوپر کیا جو ہے وہ فرض تھا؟ کیا ان کے اندر تھوڑی بہت شرم باقی رہ گئی ہے کہ وہ اب اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف کوئی بات بھی کریں؟ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہی اس وقت اہم ترین سوال ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی، اور اس وقت وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر موجود لوگ ہوں، چاہے برطانیہ کے اندر موجود ہوں، چاہے فرانس کے اندر لوگ موجود ہوں، ان یورپی ممالک کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں اور لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ اور امریکہ کے ایک شہر کے اندر جو مظاہرہ کل پرسوں مظاہرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں تقریباً
2.5 लाख अफराद शरीक हुए फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे उसके खिलाफ। तो अब जबकि वुमन राइट्स पर पूरी दुनिया का हर वो जो जरा सा भी मुनसिफाना मिजाज रखता हो, जब वो भी आ रहा है तो अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है उन अरब ममालिक पर जिन्होंने हाल ही में कुछ अर्सा पहले इसराइल को तस्लीम किया था। जरा उनसे पूछा जाए कि अब आपके डिसीजन का क्या हुआ, अब आप बताइए कि आप दोराहे पर खड़े हैं, आपको आना पड़ेगा जमीनी हकायक पर। इसराइल ने कभी किसी की का लिहाज और लाज और कभी किसी के बारे में मुरब्बत का तासुर कायम नहीं किया। जिस दिन दुबई तस्लीम कर रहा है उसी से अगले ही हफ्ते के अंदर इसराइल ने बमबारी की, गजा पे बमबारी की थी। ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है। आज हम इन अरब ममालिक को कहते हैं रुक जाइए, थम जाएं, अपने कदमों को रोक दें और जहां तक गए हैं उसी पे पछतावें और उसी पर हसरत का इजहार करें, पीछे आ जाएं, मत आगे बढ़ें, मत इनके साथ इस तरह का रवादारी का मामला करें। ये काबिज लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, ये यहाँ फलस्तीन के मुसलमानों पर बल्कि फलस्तीन के आम इंसानों पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, गजा पे बमबारी कर रहे हैं, मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। क्या इनके सामने गजा के छोटे छोटे मासूम लाशें नहीं आ रहे? क्या छोटे छोटे बच्चों की गिरती पड़ती लाशें सामने नहीं आ रही? टूटती हुई हड्डियां सामने नहीं आ रही? बनता हुआ कीमा उनके सामने नहीं आ रहा? क्या वहां औरतों के खींचे जाने वाले आंचल सामने नहीं आ रहे? उनके उठते हुए दामन सामने नहीं आ रहे? उनके खींचे जाने वाले दुपट्टे इनके सामने नहीं आ रहे? इससे ज्यादा भयानक मंजर और क्या होगा? पेट्रोल की ताकत आपके पास, अफवाज की ताकत आपके पास, अरब लीग आपके पास, OIC आपके पास, कई दर्जन ममालिक आपके साथ, सारी की सारी ताकतें हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हुक्मरान तबका, अशराफिया तबका कुछ और अंदाज में सोचता है, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा कुछ और अंदाज के अंदर सोचती है। ये अच्छे हुक्मरान नहीं होती, शानदार हुक्मरान की अलामत ये होती है अपनी ममलकत के बाशिंदों की सही दिली तर्जमानी किया करे। अच्छा हुक्मरान वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव हो और अपनी ममलकत के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या तमाम अरब ममालिक के अवाम उसी तरह सोचते हैं जिस तरह के अरब हुक्मरान सोचते हैं? हरगिज नहीं। अगर तजर्बा करना हो बॉर्डर खोल कर देख लें, एक मरतबा जरा जोग्राफियाई बॉर्डर खोल करके तो देख दें, फिर देखें कि इसराइल की क्या हालत बनती है। हम अनारकी नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम जोग्राफिया करते हैं, हर एक की ममलकत के बॉर्डर का हम एहतराम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपको अवामी तासुर, अवामी जज्बात देखने हो, एक मरतबा जरा बॉर्डर खोल करके देख लें, उर्दन को खोल लेना, सूरिया के लोगों को जाने दें, सऊदीया के लोगों को जाने दें, फिर देखें कि अवाम के तासुरात क्या हैं। पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के लोगों के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। वो मस्जिद अक्सा को उसी तरह का तक़द्दुस और अदब व एहतराम देते हैं जैसे हरमैन शरीफैन को देते हैं। हरमैन के बाद वो दर्जा और मकाम अगर देते हैं तो वो मस्जिद अक्सा को देते हैं। हम कुद्स के साथ हैं, मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों के साथ हैं, फलस्तीनी माओ बहनों के साथ हैं। पाकिस्तान की माओ बहनों और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। तुर्की और सऊदीया की माओ बहनों में और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारी माँ है। इसलिए अवामी तासुरात, अवामी जज्बात, अशराफिया के तबके को लिहाज करना चाहिए और आ जाना चाहिए। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया उन्हें अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। और इस वक्त का सबसे बड़ा धचका यही होगा कि ये जितने अरब ममालिक तस्लीम कर चुके थे ये बैकआउट कर जाएं, ऐलान कर दें कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। ये उस पर सफारती और डिप्लोमेटिक सतह पर प्रेशर बढ़ेगा, दबाव आएगा। बाकी जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की जिम्मेदारियां दोहरी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मरहूम ने पाकिस्तान की ममलकत को जो बाकायदा तश्कील दिया था, ये एक तरह से तश्कील दिया था और फिर बार बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इसराइल को नापाक वजूद कहा करते थे। उम्मत के दिलों के अंदर घोंपा जाने वाला जहरीला और खंजर कहा फरमाया करते थे। इसलिए
पाकिस्तान एटमी ताकत भी, हम ये नहीं कहते कि जाकर के एटम बम फेंक दे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है, मुसलमानों का मरकज है, आलम इस्लाम की आंखों का तारा है। यहाँ की अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा खास तवक्कुआत और उम्मीदें बांधा करती है, इसलिए पाकिस्तान को हर सतह पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। और जब मुस्लिम ममालिक की बात करें तो उनके पास ताकत भी है, असलहा भी है, पैसा भी है, 57 मुस्लिम ममालिक की अफवाज भी हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। शायद क़ुव्वत ईमानी नहीं है, शायद वो ईमान की ताकत नहीं है, शायद उसी की हमारे पास कमी है जो कि पैदा करने की ज़रूरत है। गज़नफ़र अली साहब, मुस्लिम ममालिक की अफवाज का क्या हुआ? एक इत्तेहाद बना था और यही कहा गया था कि तमाम मज़लूमों के लिए जो पूरे दुनिया में हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये फ़ौज काम करेगी, उसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर हम बात करें अगर अक़वाम मुत्तहिदा की तो उसके क़वानीन मौजूद हैं, ज़ालिम उन क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना देख रहा है। ऐसा कब तक होता रहेगा और कब तक पूरी अक़वाम आलम से मज़म्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ पाएंगे? बहुत ही एक अफसोसनाक, अलमनाक, अंदोनाक सिचुएशन है। जहाँ तक आपने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया तो अक़वाम मुत्तहिदा अब जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है, वो यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन चुकी है। वो गुलाम है अमेरिका की। अमेरिका उसकी फंडिंग बंद करता है, वो चुप हो जाते हैं। यहाँ पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे ना, आप उन्हें करतारपुरा ले गए थे, यहाँ उन्होंने बहुत सारे बयान दिए थे, कश्मीर पे भी बयान दिए थे। वहां जाके उनके कानों के अंदर सरिया ठोस दिया अमेरिका ने, वहां जाके चुप हो गए। कोई बयान आया वहां से? कश्मीर कब से जल रहा है, जिस तरह पैलेस्टाइन जल रहा है। तो कश्मीर अगर ईस्ट तैमूर का फैसला जो है वो यूएनओ करा सकता है और सूडान का करा सकता है, तो क्यों नहीं कश्मीर में? कश्मीर और पैलेस्टाइन में क्यों फैसला नहीं हो रहा? ये जहन में रखिएगा, इसको बिठा लीजिएगा। ये लोगों को पता होना चाहिए कि कश्मीर और पैलेस्टाइन जो है दो मुसलमान खित्ते हैं, दो मुसलमान वहाँ पे बसते हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं बसते, वहाँ पे एवलांजिकल ज्यूज नहीं बसते, वहाँ पे बुद्धिस्ट नहीं बसते। दुनिया में एक नेक्सस चला हुआ है जो है एवलांजिकल ज्यूज, वो कहते हैं कि टॉक अगेंस्ट इजराइल, टॉक अगेंस्ट, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन नियोकॉन जिनको आप कहते हैं, उस नियोकॉन के मेंबर्स, उस ज़ियोनिस्ट दहशतगर्द भी है वो, जिसका मेंबर आपको पता है, उसका मेंबर जो है वो अमेरिका है। उसको उस ज़ियोनिस्ट लॉबी को अमेरिका, उस दहशतगर्द लॉबी को अमेरिका उस दहशतगर्दों को लीड करता है। ISIS उन्होंने बनाई मुसलमानों के मुल्क में तबाही फैलाने के लिए, उसके लिए डायरेक्ट फंडिंग की गई, जॉर्डन में लोगों को ट्रेन किया गया, उसके बाद एक खलीफा बनाया गया। तो ये जो आपको ये नेक्सस अब कहीं छुपा हुआ है, जो बाइडेन कहता है आज आपको कि इजराइल हैज अ राइट ऑफ डिफेंड इटसेल्फ। आप ये बताइए, ये आज का कॉन्फ्लिक्ट किसने शुरू किया था? इजरायली फोर्सेस ने शुरू किया था ना, जो मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो वहां जाकर उनको मारा था। तो क्या पैलेस्टीनियंस डजंट हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ? तो ये जो नियोकॉन क्रिश्चियंस का हाई ग्रेड जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो नेतन्याहू जैसे हिटलर हॉलोकॉस्ट पे जो बिलीव करते हैं, और बाइडेन जो उनका सरबराह है, बुश जो उनका सरबराह था, जो वाल ऑफ गिरिया पे जाके अपनी टोपी पहन के उसकी तरह मुंह करके खड़ा होता था, उसका बाप जो है वो हाई ग्रेड वो अपना दहशतगर्द था। बाराक ओबामा ने दहशतगर्दी को जन्म दिया, दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट किया, नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, $4 बिलियन देते हैं, 720 मिलियन का भी दिया है। तो ये एक नेक्सस है, इसलिए मुसलमानों को मारना है। अब इस नेक्सस में मुसलमान रियासतें खुद भी शामिल हो गई हैं, यानी अरब रियासतें शामिल हो गई हैं दहशतगर्दी के अंदर। आप क्या समझते हैं ये जो कुछ मस्जिद अक्सा पे किया गया है, इसके बारे में उन्होंने उन रियासतों को जिनसे उन्होंने वीजा फ्री सर्विस कायम की हुई है, उनको उन्होंने बताया नहीं होगा? दे आर फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन इट। आप किसी मुस्लिम रियासत से तवक्को रखते हैं, अरब रियासत सर ये असल मसला ही अरबों का है, अरबों का मसला है। क्या उनको लगता है कि ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी? क्या उनको लगता है कि ये सिर्फ फलस्तीन तक महदूद रहेगी? आप यकीन करें, ये यहूदी, ये नेतन्याहू जैसे लोग, ये जो खाल करेंगे इन मुल्कों का साजिशों के जरिए, इंटेलिजेंस सर्विसेज के जरिए, क्लैंडस्टाइन, और ये रोएंगे कल, ये यूएई और बाकी लोग रोएंगे कानों में हाथ डाल के। इनका उन्होंने वो हाल करना है, क्योंकि कुरान पाक ये कहता है, और कुरान पाक की चीजें हमेशा के लिए अटल है। सूरत तो निसा पढ़े, आयत 143, 144, 145, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली अल्लाह मियां ने कहा है कि तुम काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ। बिल्कुल, उन्होंने कहा काफिरों को अपना रफीक ना बनाओ, इसलिए
کہ یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی، جیسا کہ منافقین کرتے تھے. سو تم اے مسلمانوں ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ تم جو ہے وہ منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ مقرر ہے. سورہ المائدہ میں کیا کہا گیا؟ بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جیوز کو اور کرسچن کو اپنے اولیاء نہ بناؤ. تو یہ لوگ روئیں گے لیکن آج ایک اکانومی، کیا اکانومی ہوتی ہے؟ دبئی کو کوئی اکانومی کی پرابلم ہے؟ اتنا پیسہ ان کے پاس ہے. وائی شوڈ دے گو ٹو اسرائیل؟ وائی شوڈ دے گو ٹو پریفر، مسلمانوں کو پریفر کر کے اسرائیل کے پیچھے کیوں جاتے؟ کیوں ان کو ویزا فری سروس دیتے؟ یہ دماغ کی یہ دماغ کا جو یہاں پہ وہ ہے نا اپنا ایک کیڑا، یہ اس کی مثال ہے. آپ مسلمان، ہمیں اپنی تجارت چاہیے، ہمیں اپنی سیاحت چاہیے، ہمیں اپنے ملکوں کے لیے پیسہ چاہیے. سارا مسئلہ یہاں پیسے کا ہے. آپ نے بہت کی فوج کی، تو وہ فوج بنی تھی بنیادی طور پہ یمن سے جب سعودی عرب لڑائی کر رہا تھا. اینڈ دے وانٹڈ ٹو پاکستان ٹو جوائن اٹ. پاکستان نے اس لیے جوائن نہیں کیا کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف تھا کہ ہمارے ہاں تو دہشت گردی خود ہو رہی ہے، ہم نارتھ وزیرستان سے لے کے بلوچستان تک آئے ہیں، ہم کس طرح اس کو جوائن؟ پھر یمن ایک مسلمان ملک ہے. یمن وہ پہلا ملک تھا جس کے اندر رسول کریم پیس بی اپون ہم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو وہ اس کے اوپر آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں ان کو؟ کس لیے؟ کوئی لاجک بنتا ہے؟ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کافروں سے دوستی کرو، مسلمانوں کو تباہ کرو. مسلمان ممالک بذات خود یہی تو سر بات ہے. یہی سوال میں مفتی زبیر صاحب سے کروں گی کہ ہماری افواج جو ہیں وہ جو کافر ہیں، جو وہ لوگ جو مسلمانوں کو کے خون بہاتے ہیں، کیا ان کی جنگیں لڑنے کے لیے ہیں؟ کیا ہماری افواج پر جو مسلمانوں کی افواج ہیں، 57 مسلمان ممالک ہیں ان کی افواج ہیں، کیا ان پر جہاد فرض نہیں ہے؟ یہ سوال میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے دنیا بھر کی طرح ناظرین، امریکہ میں بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں. وہاں کی احتجاج کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے ہیوسٹن میں موجود ہیں کامران جیلانی، ان سے بات کریں گے. جی کامران. جی میں اس وقت یہاں پہ گرین وے پلازا پہ ہونے والے ایک بہت بڑے مظاہرے میں موجود ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ جو ہے اس وقت فوکل پرسن فار اوورسیز طارق خان موجود ہیں، جو ابھی حال ہی میں پاکستان سے تشریف لائے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں، انہوں نے کس طرح دیکھا یہ جو تسلسل کے ساتھ ایک مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ بھی ہوگا یا نہیں، اور امریکن حکومت جو جس بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے کیا اس پہ کچھ اثر پڑے گا؟ جی آصف خان صاحب. السلام علیکم. جی نہیں، انشاءاللہ دیکھیں یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس پہ پریشر بلڈ کریں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ. اور ہماری جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے اور طیب اردگان کے ساتھ مل کے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور پریشر بلڈ ہو رہا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کافی ڈیموکریٹس کانگریس مین وہ کہ تقریباً آلموسٹ میرا خیال ہے 25-30 ایسے آ گئے جو بائیڈن پہ پریشر کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی نظر آ رہے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے آصف خان صاحب کو سلام ٹھیک ہے، یہ ظاہر پورے دنیا کی صورتحال ہے جہاں پر لوگ دردمند دل رکھتے ہیں، وہاں سڑکوں پر نکلے ہیں اور اپنے جو فلسطینی لوگ ہیں، مظلوم ہیں، ان انسانیت کی خاطر احتجاج کر رہے ہیں. مفتی زبیر صاحب، یہ جو مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک کی افواج ہیں، کیا ان پر جہاد فرض نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتی؟ دیکھیں یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. جہاد تو فرض عین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. خاص طور پر جہاد کے بارے میں متفقہ شرعی مسئلہ اور شرعی ضابطہ فقہی فتویٰ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر کافروں کی جماعت حلہ بول دے اور جہاں پر کافر دھاوا بول دے، وہاں کے مقامی لوگ اگر اسلحے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ناکافی ہو رہے ہوں اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں، تو پھر آس پاس کے لوگ، پھر مزید آس پاس کے لوگ، یعنی اس طرح جہاد کا یہ فریضہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور آس پاس کے تمام ممالک اور مسلمانوں پر جہاد کی فرضیت لاگو ہوتی چلی جاتی ہے. اس حساب سے اور شرعی طور پر احادیث کے اندر جو جہاد کا حکم آیا ہے، اس پورے سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو آس پاس کے جتنے عرب ممالک ہیں اولین درجے کے اندر ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، معصوم نہتے فلسطینی بچوں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوں. لیکن میں یہاں ایک اور بات کہہ رہا ہوں، قسم باقاعدہ اسلحہ، ویپن اور کلاشن کوپیں لے جا کر اسرائیلی یہودیوں کے خلاف ان عرب ممالک کو جنگ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی.
अगर ये सफारती सतह पर भी कम अज कम कुछ अपना रद्द अमल सही और मुस्बत दे दे, अगर ये खड़े अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, OIC की सतह पर, अरब लीग, देखिए आज अगर एक बयान आ जाए, अमेरिका कई ममालिक को कहता है ना कि फलां को दहशतगर्द करार दे दिया, OIC भी तो खड़ी होकर के कहे ना आज से हमने इसराइल को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, बयान तो दें। अरब लीग तो आ जाए सामने, यहाँ के जो मुस्लिम ममालिक अरब लीग है और OIC है, जकार्ता है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तुर्की है, अरब ममालिक के, ये खुद अगर खड़े हो जाएं, बखुदा मैं आपको सच कहता हूँ, अगर सिर्फ सफारती सतह पर भी दबाव डालें, आज भी इसराइली यहूदी बैकआउट कर लेंगे। यहाँ तो हालत उल्टी है ना, अमरीकी सदर, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम के अंदर अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल करता है। हम इसके जवाब के अंदर क्या काम कर रहे हैं? अरब ममालिक तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं, दुबई तस्लीम करता है, एक हफ्ता नहीं गुजरता इसराइल बमबारी करता है फलस्तीन पर। वो अरब ममालिक के कुछ लोगों से मुलाकातों करने का दावा करते हैं, हमारे लोग मुलाकातों का इनकार कर रहे हैं कि हमने मुलाकातें। बात ये है कि एक हफ्ते के साथ दोस्ती नहीं रख सकता। अरे आपके दिल के अंदर कौन सी रहमत के जज्बे आ गए? रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो आप रहमत वाले नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए मुआहदे यहूदियों ने तोड़े थे, कितने मीसाक और एग्रीमेंट तोड़े थे। नबी ने इनको कई दफा कई मकामात पर इन बुनियाद पर कत्ल किया कि ये बार बार मुआहदे तोड़ते थे और ये बाकायदा धोखे देते थे। ये रात के वक्त में छुरे घोंपने वाले लोग थे, बुज़दिल साजिशी कौम है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले से साजिशी कौम है। कुरान कह रहे लन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा, ये तुमसे राजी नहीं होंगे यहाँ तक कि तुम जब तक यहूदी ना बन जाओ, या तो यहूदियत का मजहब इख्तियार कर लो, उस वक्त तक ये तुमसे राजी नहीं होंगे। तो भाई बात ये है, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रवादारी, तहम्मुल, सब्र और बर्दाश्त कौन पेश कर सकता है? कभी भी कोई नहीं पेश कर सकता। की रवादारी और तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त से भी आगे चलेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये मुदाहनत है, ये जो कुछ आज हम कर रहे हैं ये बेगैरती है, ये बुज़दिली है और ये बुखल और वो बुज़दिली है। ये नबी ने खुद फरमा दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मैं तो इस लफ्ज को सोचता हूँ कि क्या खूबसूरत जामे जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत के साथ मुस्लिम उम्मा के होने के बावजूद ये मुसलमान इसलिए जलील हो रहे होंगे, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, इसी को आजकल के लफ्ज के अंदर कहा जाता है इकोनॉमी की मुताल्लुकात कायम करना, माश, पैसा, मादा परस्ती, दुनियादारी, मालदारी, उसकी बुनियाद पर। भाई माश को देखो, माश की बुनियाद पर तो नजरिया कोई चीज नहीं होती है, अकीदा कोई चीज नहीं है, और क्या मजलूमों के साथ खड़े होना। और जो आग आज फलस्तीन के गदर की हुई है, भूल जाना चाहिए अरब ममालिक को कि ये आग कल को उन तक नहीं पहुंचेगी। आपके पड़ोस में आग लगी है, आप सर यही तो मंसूबा है ना। अगर आज अरब नहीं समझ रहे कि ये मशरिक़ वुस्ता पर पूरे तसल्लुत चाहता है इजराइल, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जो मुल्क अभी तक अपनी सरहदों का तयन नहीं कर पाया, कई दिहाइयाँ गुजर गईं, उस मुल्क के अज़ाइम कुछ और हैं। अगर अरब आज नहीं समझेंगे तो उसका खुमियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। आपका पॉइंट आया, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर आज भी हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं समझा, तो ये आग हमारे घरों तक भी फैल सकती है, लेकिन शायद एक दो ममालिक की आवाज़ से कुछ होगा नहीं। अगर मैं बात करूँ गजनफर अली साहब, PLO से लेकर हमास तक, हमास से लेकर यासिर अरफात तक, यासिर अरफात से लेकर जॉर्ज हब्बास से लेकर मोहम्मद अब्बास तक, और एक 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की जिसकी तकरीर आज तक किसी को नहीं भूली। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आखिर हमें क्या हो गया है कि हम अगर जंग लड़ते भी हैं तो अमेरिका के कहने पर, हमारे दिल को क्या हो गया है? हमारे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं जागता? हमारे अरब खामोश तमाशाई बने क्यों देख रहे हैं? आखिर वो वक्त कब आएगा कि तमाम इस्लामी ममालिक की अफवाज भी खड़ी होंगी, हुकूमतें भी खड़ी होंगी और मजलूमों की मदद करेंगी, चाहे वो फ़लस्तीन के मजलूम हो, चाहे वो कश्मीर के जो है वो मजलूम हो। तो आप फेथ पे रियलाइज करते हैं, बिलीफ पे रियलाइज करते हैं, कोई ऐसी चीज होती है जो आपकी कन्विक्शन बनती है किसी ज्योग्राफिकल रिलेशंस की वजह से, और उसके अंदर जो एहसास का जज्बा होता है वो बड़ा जरूरी होता है। अब बात यह है कि क्या ये एहसास का जज्बा आज की तारीख में या इससे पहले, क्योंकि
یہ پہلا ٹائم تو نہیں, 1947 سے لے کے آج تک آپ دیکھیے کہ فلسطین میں کیا کس قسم کے ظلم ڈھائے گئے. آپ کو یاد ہے سپٹمبر 2018 سپٹمبر 5 2018 میں 21 دن تک 21 ڈیز تک کارپیٹ بامبنگ کی گئی تھی غازہ کی, کیونکہ اس وقت اسرائیل نے ایک نیا ہتھیار بنایا تھا. اور اسرائیل اور امریکہ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہتھیار بنا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایکچوئل لوگوں کے اوپر, جانوں کے اوپر. جیسے وہ ہتھیار بناتے ہیں تو عراق کی جنگ شروع کر دیتے ہیں, وہ ہتھیار بناتے ہیں لیبیا کی جنگ. یہ انہوں نے بیٹل گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں اپنے ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کے لیے. تو یہ ہوا. تو کوئی شخص اس وقت بولا, پاکستان سے اگر کوئی بولا تھا, ٹرکی نے ایک فلوٹیلا بھی بھیجا تھا اگر آپ کو یاد ہو, لیکن کیا اس وقت کسی بھی کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا, اس قسم کی یہ وار, یہ جنگ نہیں ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جنگ نہیں ہے. جنگ کے اندر دو فوجیں ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے. یہاں فلسطینیوں کی تو کوئی فوج نہیں ہے, وہ تو نہتے لوگ ہیں. تو یہ ایک دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. اور اس دہشت گردی کے اندر جس کو یو این او کا تمام چارٹر ڈیناؤنس کرتے ہیں, جس کو یو این او کے چارٹر کل کرتے ہیں, آج آپ کہتے ہیں دہشت گردی سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. یہ فزیکل دہشت گردی بھی ہے اور الفاظ کی دہشت گردی. جس وقت جو بائیڈن یہ کہتا ہے نیتن کو فون کر کے کہ جی اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, تو وہ دہشت گرد ہے. بالکل وہ الفاظوں سے دہشت گردی کر رہا ہے. وہ اس کو تقویت دے رہا ہے کہ تم جا کے حماس کے لوگوں, تم جا کے اور لوگوں کو مارو. جب وہاں پہ کانگریس مین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے کانگریس مین ہیں جس نے ٹویٹ کیا کہ جی حماس جو ہے وہ جو راکٹ اٹیک کر رہا ہے وہ انسانیت کی خلاف ورزی ہے. اور ایک چیئرمین ہے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا, سینیٹر رابرٹ مینڈیز, اس کی آپ ٹویٹ اٹھا کے پڑھ لیں. اتنی ذلالت کی ٹویٹ ہے, اتنی کمینگی کی ٹویٹ ہے. اس کا لگتا ہے he's a man of a very low character. اس کو بچے نہیں ہیں, اس کی بیوی نہیں ہے, اس کے گھر والے. وہ کہتا ہے کہ حماس کے بیراج آف راکٹ اٹیک فرام حماس اور ٹیررزم. یہ اندھے ہیں, یہ رابرٹ مینڈیز اندھا ہے, اس کی بیوی نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں. کیا حماس کے راکٹ اٹیک سے کوئی بچے مرے ہیں؟ حماس کے راکٹ اٹیک سے کوئی عورتیں مری ہیں؟ حماس کے راکٹ اٹیک سے 8 لوگ زخمی ہوئے یا فوجی 1-2 مرے. شرم نہیں آتی. اور سر وہ کچھ فالس ویڈیوز بھی ڈالی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے, کچھ فالس نیوز بھی بتائی جا رہی ہے, وہ ویڈیوز بھی فیک ہیں. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر سارے بکاؤ اور سارے عزت بیک لیڈر موجود ہیں, سارے لو کریکٹر کی لیڈرشپ موجود ہے, جن کو انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو برخال ان کے گھر کے بیک گراؤنڈ چیک کرنے پڑیں گے, فیملی بیک گراؤنڈ کے, وہ کدھر سے نکل کے آئے ہیں, جن کو یہ پتہ نہیں, جن کو آج اگر اس سینیٹر فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کو یہ پتہ نہیں کہ حماس کے راکٹ اٹیک سے 8 لوگ مرے زخمی ہوئے ہیں, اور جو اسرائیلیوں نے اٹیک کیا اس سے 400 لوگ جو ہے 270 لوگ جو ہے, اور اس کے بعد بے تاشا. تو بے شرمی کی انتہا اس سے بڑی کیا ہوگی؟ کم از کم ان چیزوں کو, میں نہیں کہتا کہ جی عرب ممالک کوئی اپنی امن کی فوج وہاں پہ بھیج دے, کم از کم اقوام متحدہ کو پریس کیا جا سکتا ہے. اگر اقوام متحدہ نہ پڑے, آپ کچھ نہ کریں, آپ ایک ڈیمانڈ پلیس کر دیں کہ جی اگر یہ جو ممالک ہے عرب ممالک جہاں پہ یہ فوج بنی ہوئی ہے 40 ملکوں کی, جو انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی کنگڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے, وہ کہے کہ جی اگر آپ نہیں, کم از کم وہ فوج تو کچھ کرے. آپ بالکل سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا, یہ 40-41 ممالک کی فوج یہ کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, یہ کس لیے بنی تھی؟ یہ صرف اس کی, سر میں آتی ہوں آپ کی جانب, سر یہی سوال میں آپ سے دوبارہ اٹھاؤں گی, لیکن زبیر صاحب جب دل مردہ ہو جائیں اور آپ کا اپنا ذاتی مفاد سامنے ہو تو پھر ایسے ہی چپ کے تالے زبانوں پر لگتے ہیں. لیکن جو سوال ہے کہ جی 40-41 مسلم ممالک کی افواج وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ اتحاد بنا تھا جس میں تمام ممالک کی افواج شامل تھیں کہ وہ تحفظ دیں گی, مسلمانوں کو تحفظ دیں گی. تو وہ بھی تو مسلمان ہیں جو فلسطین میں ہیں, اور جو کشمیر میں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو یہ افواج کیوں خاموش ہیں, یہ کچھ کیوں نہیں کرتی؟ یہی تو بنیادی سوال ہے کہ یمن کے لیے تو راتوں رات اتحاد بن جاتے ہیں, لیکن فلسطینیوں کا اس قدر دیرینہ, بھیانک اور اتنا مشکل ترین مسئلہ جو ان پر ظلم و ستم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, اس کے لیے ابھی تک کوئی اتحاد نہیں بنتا. اتحاد بنے یا نہ بنے, کم از کم زبانوں پر جو قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں اس کو کم از کم کھولنے کی ضرورت ہے. سفارتی سطح پر ہی کم از کم اپنے احتجاج کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
गोल मोल बयानात तक हम, और अफसोसनाक बात यह है कि एक जमाना था कि अरब की क़यादतें अगरचे वेपन लेकर, बंदूकें लेकर अपनी अफवाज को फलस्तीन के अंदर दाखिल होने का तो नहीं कहती थी, लेकिन कम अज कम उनका हमेशा जो मौक़िफ़ आया करता था वो बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था, वो बड़ा मजबूत हुआ करता था। आज सूरत हाल क्या है कि आज उनकी हालत ये है कि वो, जैसे कि गजनफर साहब ने कहा और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फलस्तीन के अंदर सैकड़ों की तादाद में शहादतें हो चुकी हैं और अब वो तादाद मुंतकिल होने जा रही है, और वहाँ मलबे तले मासूम बच्चे पड़े हुए हैं, और वहाँ पर खंडरात बनते घरों के अंदर और उनके मलबों से औरतों और बच्चों की लाशें निकाली जा रही है। वहाँ मस्जिद अक्सा से एम्बुलेंसेस बाहर लगी हुई हैं, वहाँ का रमजान गारत कर दिया गया, वहाँ की शब कदर गारत कर दी गई, वहाँ के मुसलमानों के रोजे के ऐन अफ्तारी के मौका पर उन पर ग्रेनेड के हमले हुए, वहाँ तरावी के दौरान फायरिंग की गई, बिला इस्तिहाद अंधाधुंध और शदीद फायरिंग की गई। इस कदर मजालिम की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हालत यह है कि अगर कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 12 अफराद इसराइल के अंदर मरते हैं, और हमारे लोगों को देखें कि हमारे कई इस तरह के अरब ममालिक हैं, वहाँ के सो कॉल दुनियावी बजाय पेट से सोचने वाले, दिल के बजाय पेट से सोचने वाले, सीने में दिल रखने के बजाय बर्फ की सिल रखने वाले, वो जहाँ गजा के बारे में मुजम्मत के चंद अल्फाज और जुमले बोलते हैं, वहीं पर वो बाकायदा इसराइल के अंदर मरने और जख्मी होने वाले यहूदियों के बारे में भी मुजम्मत के अल्फाज। क्या इनको ये समझ नहीं आती कि ये अगर हमास ने कुछ किया है तो ये दरअसल रिएक्शन के अंदर किया है? क्या ये इनको नजर नहीं आ रहा कि पहले कयामत इन पर ढाई गई है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि एक शाहीन और चूहे का मुकाबला? क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि ये गुलेलों से मुकाबला करते हैं, ये टैंकों पर आते हैं? शीर खार बच्चे की क्या वो तस्वीर सामने नहीं है कि उसके हाथ में एक के अंदर दूध की बोतल फिल्टर जो फीडर है और दूसरे हाथ के अंदर उसने पत्थर उठाया हुआ है? क्या इनको नजर नहीं आ रहा? फलस्तीन के शहीद होते वो बच्चे नजर नहीं आते जो शहीद हो रहे हैं, और लाश के अंदर भी उनके हाथ के अंदर पत्थर है, उनका सबसे बड़ा वेपन तो पत्थर है। ये कोई मुकाबला होता है? अरे भाई, इसराइल ने वहां पर, यहाँ दो तरफा जंग नहीं हो रही, दहशतगर्दी हो रही है। ये दहशतगर्दी है, खुलेआम दहशतगर्दी है, और इस दहशतगर्दी पर तमाम अक़वाम आलम की आंखें बंद, कान बंद, जुबान बंद है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ ये जंग नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल जंग नहीं कहती। जंग होती है दो तरफा, लेकिन एक तरफ अगर हो हथियार से लेस मुल्क और दूसरी तरफ पत्थरों से मुकाबला, वो निहत्ते मासूम लोग जिनके पास अपने दिफा के लिए कोई हथियार भी नहीं, तो वो कैसी जंग लड़ रहे हैं? और ये किधर की जंग है, कहाँ की जंग है? और बार बार बात कहती जंग बंदी की, तो जनाब ये जंग बंदी नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। इस दहशतगर्दी को बंद करवाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर अपने ज़ाती मफादात जो हैं वो आड़े आ जाते हैं, और इसीलिए किसी की ज़ुबान नहीं खुलती। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो या इससे पहले होने वाले इजलास, OIC का इजलास, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात, लेकिन आखिर इस मसले का हल क्या है? इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी उमूर मारिया सुल्तान साहिबा, और जमात इस्लामी से मुझे अब्दुल रशीद साहब ज्वाइन करें। मारिया सुल्तान साहिबा, ये मामला पुराना है, नया मामला नहीं। ये लहू जब फ़लस्तीनी बहन भाइयों का बह रहा है, अरसा दराज हो गया, लेकिन इसका हल क्या है? हल तलाश करने के लिए तो कोई बैठना चाहता ही नहीं। यहाँ पर तो अपने मफादात हैं, अपनी चीज़ें हैं, सोल्यूशन की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि वो कारआमद होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो चीज़ भी करने की कोशिश जारी है वो नाकाबिल कबूल है, क्योंकि जो तरीक़ाकार इजरायली हुकूमत ने इख्तियार किया है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये कहना कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है, ये कहना कि इस वक्त इजराइल जो है 1967 की जो जेरूसलम की सूरत हाल थी उसको दोबारा जो है रिवर्ट करने की कोशिश करेगा, या उसकी बुनियाद के ऊपर जो है जेरूसलम से जो है फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश करेगा, ये भी नाकाबिल कबूल है। मस्जिद अक्सा के ऊपर फ़लस्तीनियों का या मुसलमानों का जो हक़ है वो इजरायली हुकूमत के क़याम और इजरायली रियासत के क़याम से बहुत पहले का है,
اور یہ ایک ایسا آپ کا مدعا ہے جو ممکن نہیں ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس کو تبدیل کر سکے. یہ یقینی طور کے اوپر جو تیسری انتفاضہ ہے اس کی آغاز کی بنیاد بھی بنے گا, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کو اپنی حقوق کی جنگ خود لڑنی ہوگی. لیکن ماریہ سلطان صاحبہ, امت مسلمہ جو 57 ممالک ہیں وہ تو خاموش ہیں. 4-5 ممالک کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اور وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو بحیثیت ملک تسلیم کر لیا, کیا ان کے اندر اتنی جرت ہوگی کہ وہ اسرائیل کے خلاف بول سکیں؟ دیکھیں, ہر ملک کے اندر جرت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کی تمام تر بنیاد جو ہے 2 چیزوں کے اوپر رکھتی ہے. ایک تو یہ کہ وہاں کی جو عوام ہے اس کے احساسات کیا ہیں, دوسرا یہ کہ آپ اپنے حق کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے اور بالخصوص ایک ایسے مقدس مقام کے لیے کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں. ابھی تک بہت ساری دنیا کو, بالخصوص مسلمان حکمران حکومتوں کو اس بات کا شاید ان کا خیال ہے کہ شاید ان کو جو ہے لوگوں کی طرف سے کوئی پش بیک نہیں ملے گا, لوگ باہر نہیں نکلیں گے, کوئی مظاہرے نہیں ہوں گے. اگر آپ عرب سپرنگ کے لیے باہر نکل سکتے ہیں تو آپ مقدس اس مقام کے لیے, مسجد اقصی کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ بالآخر مسلمان عوام کے اوپر ہوگا کہ وہ کتنی حد تک اپنی حکومتوں کو مجبور کریں گی کہ وہ اپنے جو تعلقات میں, اپنے جو روابط ہے ان کی کچھ حدود تعین کریں. کیونکہ ابھی تک آپ نے اپنی مغرب کے ساتھ, بالخصوص اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی حدود تعین نہیں کی. اگر 1.5 لاکھ یہودی جو ہیں آپ متحدہ عرب امارات میں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اسٹریٹجک مفادات ہیں, تو آپ کے اسٹریٹجک مفادات اس وقت تمام مسلم عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہودیوں کے ساتھ اس نوعیت کے اوپر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کے دین, آپ کا مذہب, یہ تمام تر چیزیں ایک طرف, اور آپ کے جو حقوق ہیں بطور مسلمان, یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسجد اقصی ہم سب کے لیے مقدس ہے. تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو پاکستانی عوام سے لے کر مشرق وسطیٰ کی مسلم عوام سے لے کر انڈونیشیا کی اور ملیشیا کی عوام, ہر مسلمان کے اوپر یہ حق پہ جانب ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں. اچھا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور احتجاج تو ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. لیکن شاید حکومتوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں, یہاں تجارت, سیاحت, پیسہ, آپس کے تعلقات شاید یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. عبدالرشید صاحب, جب اتنے مجبور ہو جاتا ہے انسان اپنے ذاتی مفادات کے ہاتھوں کہ وہ کسی انسانی المیے کے حوالے سے, انسانی خون کے بہنے پر بھی اپنی آواز بلند نہیں کرتا, تو وہ کون سی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسانیت کے لیے بھی انسان جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, مذمتی بیانات سے آگے بات بڑھ ہی نہیں پاتی؟ اہم اور سنجیدہ مسئلے پر آپ نے بات کی ہے. فلسطین کا مسئلہ, مسجد اقصی کا مسئلہ, اس کو میرے خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عمومی طور پر اس کو ایک قومیت کا مسئلہ کہا جاتا ہے, جبکہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری تاریخی دینی وابستگی کا مسئلہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں, وہ پوری امت کی طرف سے قبلہ اول کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 1 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں, اور ان کو چند لاکھ یہودیوں نے اس وقت مستقل طور پر اذیت میں مبتلا رکھا ہوا ہے. اور اس پوری کیفیت کے اندر, اس پوری جنگ کو, اس پوری جدوجہد کو صرف فلسطینی بچے, نوجوان اپنے خون سے جو ہے وہ مسجد اقصی کا تحفظ کر رہے ہیں. اس وقت بے ضمیری اور بے بسی کی 2 کیفیات موجود ہیں. بے بسی تو آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر, میڈیا کے ذریعے جو فلسطین کے نوجوانوں کے لاشیں لوگ لے کر کے پکار رہے ہیں, تو کسی امت کے کسی رہنما کو نہیں پکار رہے, بلکہ آپ نے ان کے زبانوں سے جو صدا سنی ہے وہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل جدوجہد میں رہتے وہ مسلم دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں, یہ 57 مسلم ممالک ہیں, ان کے حکمرانوں سے وہ خود بھی مایوس ہیں. یہ دوسری طرف امت کا پورا ایک وجود بے بسی کی کیفیت کے اندر موجود ہے, جو صرف ہم جیسے جس کیفیت کے اندر موجود ہیں کہ ہم یہاں پر احتجاج کر سکتے ہیں, انٹرنیشنلی اس ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, لیکن جن کے اختیار موجود ہے, جن کو بولڈ اسٹیپ لینے ہیں, وہ ہوتی ہیں مسلم حکومتیں.
اور ان کی بے ضمیری تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ایک مذمتی قرارداد سے آگے معاملات آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. اس پوری کیفیت کے اندر بہرحال جب تک مسلم دنیا کے 4-5-6 مسلم حکمران اس کے اوپر کوئی بولڈ اسٹیپ ہے اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. دوسری طرف مسئلہ اس وقت اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف فلسطین کے اندر جو ہے وہ مسجد اقصی کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک القدس بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں نکالا جائے گا اور جب تک پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا مسجد اقصی کو بھی تحفظ نہیں ملے گا. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم تو بہت واضح ہیں اور اس کی پشت پناہی جو ہے اس وقت امریکہ مستقل کر رہا ہے. آپ نے سلامتی کونسل کے اندر بھی امریکہ کا رویہ دیکھ لیا اور مستقل امریکہ کی آشرباز سے یہ ظلم اور ستم جاری ہے. اس وقت اسرائیل کا ایجنڈا بہت واضح ہے. وہ صرف مسجد اقصی اور فلسطین کے اندر اپنا ناجائز وجود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اس کا تو روڈ میپ مدینہ تک بنا ہوا ہے اور جو پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر تسلط کرنا چاہتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے جس کے اوپر آپ کا چینل بات بھی کر رہا ہے. اس وقت 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو نئی نسل کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2000 کے بعد کی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو تو مسئلہ فلسطین کے بارے میں شاید معاملات کا پتہ بھی نہیں. آج صرف وہ زخمی لاشوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہمارے دینی فریضے کا ہے, ہمارے قبلہ اول کا ہے اور اس قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا بالکل. اسی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم تو بہت واضح ہیں اور اس کی پشت پناہی جو ہے اس وقت امریکہ مستقل کر رہا ہے. آپ نے سلامتی کونسل کے اندر بھی امریکہ کا رویہ دیکھ لیا اور مستقل امریکہ کی آشرباز سے یہ ظلم اور ستم جاری ہے. اس وقت اسرائیل کا ایجنڈا بہت واضح ہے. وہ صرف مسجد اقصی اور فلسطین کے اندر اپنا ناجائز وجود نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اس کا تو روڈ میپ مدینہ تک بنا ہوا ہے اور جو پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر تسلط کرنا چاہتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے جس کے اوپر آپ کا چینل بات بھی کر رہا ہے. اس وقت 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو نئی نسل کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2000 کے بعد کی جو ہماری نسلیں ہیں ان کو تو مسئلہ فلسطین کے بارے میں شاید معاملات کا پتہ بھی نہیں. آج صرف وہ زخمی لاشوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہمارے دینی فریضے کا ہے, ہمارے قبلہ اول کا ہے اور اس قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا بالکل. جو فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ریاستی دہشت گردی جاری ہے تو برطانیہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. پاکستانیوں میں شدید غم و غصہ وہاں پر پایا جاتا ہے. ہمارے نمائندے عبدالمجید سے مزید بات کریں گے. جی عبدالمجید. جی بہت شکریہ. اس وقت جو فلسطین میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور اس میں تقریباً اب تک جو ہے وہ 220 کے قریب جو ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت جو ہے ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس کے بعد پوری دنیا میں جو بسنے والے مسلمانوں میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے, اسی طرح برطانیہ میں بھی جو پاکستانی ہیں ان میں اس حوالے سے شدید غم و غصے کا نظر آتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ILA کے فرسٹ پریزیڈنٹ جو ہیں محسن ملک صاحب. محسن صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ ان کی آرگنائزیشن اور وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں. دیکھیں جی, ہم تو قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارا میسیج بڑا کلیئر ہے کہ جو اسرائیل کا ان لافل آکوپیشن ہے وہ تو کلیئرلی جو انٹرنیشنل ڈکلیریشنز ہیں ان کے اگینسٹ ہے. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ محسن ملک صاحب جو ہمیں جو اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر جو ریاستی دہشت گردی جاری ہے اس حوالے سے اپنا موقف بیان کر رہے تھے. ان کا بھی ٹھیک ہے. یہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, احتجاج بھی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اچھا مائی سلطان صاحبہ, جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ چند ممالک مسلم ممالک آج بات بھی کر رہے ہیں, اکٹھے بھی ہیں, لیکن باقی سب خاموش ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس طریقے سے آواز بلند کی جا سکتی ہے اور کھلے عام خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی قوانین کی, لیکن اس کے باوجود خاموش ہے, اور اگر UN کی جنرل اسمبلی میں کوئی قرارداد کی منظوری بھی ہوتی ہے تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گی اگر باقی ممالک خاموش رہیں گے؟ تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بین الاقوامی مسئلہ, جو بھی ہمارے تحفظات ہیں یا ہمارے معاملات ہیں, وہ کوئی اور ہمارے لیے تحریر کرے.
اگر آپ نے فلسطین کے اوپر ریزولوشنز پاس کی تو وہ آپ نے خود تحریر کی، تب جا کے اس کے اوپر دنیا جو ہے متحد ہوئی۔ اس وقت جو ہے فلسطینیوں کی جو حق کی جو جنگ ہے وہ آپ کو لڑنی ہوگی، کیونکہ آپ اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اس کے اندر جو امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے جو ہے ابھی تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی کوئی واضح قرارداد نہیں آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ کے پاس بالخصوص ایسی صورتحال جہاں سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے منجمد ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ریزولوشن موجود ہے جس کو کہتے ہیں یونائٹنگ فار پیس، جہاں ہر جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو طاقت ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پاس چلی جاتی ہے یونائٹنگ فار پیس، یعنی کہ امن کے لیے، متحد ہونے کے لیے۔ ایسی صورتحال میں آپ کا ووٹ، ہر ملک کا ووٹ جو ہے وہی کلیدی حیثیت رکھتا ہے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ اس وقت یو این سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اپنا کوئی فنکشن بین الاقوامی امن کے لیے نہیں دے رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو یہ اپنی پاور وہاں شفٹ کرنی ہوگی تاکہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز یا اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک جنگ کے لیے صف بندی کی جا سکے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نہاتے آپ کے پاس فلسطینی ہیں آپ ان کے خلاف جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو روک سکیں۔ اور یہ بات کہنا کہ وہاں حماس جو ہے اس کی طرف سے واپس راکٹ فائر کر رہی ہے، تو اگر آپ کسی بھی ملک کے اوپر، کسی بھی عوام کے اوپر اس قسم کی ایک جنگ عائد کریں گے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اندر اس کا جواب دیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہے اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق کہ ایک طرف سے آپ کے اوپر ہوائی بمباری کی جائے، آپ کے خلاف زمینی فورسز کو استعمال کیا جائے اور دوسری طرف آپ کو اس کا جواب ہی نہ دیں۔ اور یہ بات کہنا کہ جی حماس جو ہے وہ جو ہے جیروسلم کے اندر دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابھی تک نہ تو آپ نے حماس کیا جو حق ہے غزہ اسٹرپ کے اندر اس کو آپ نے مانا ہے، اور نہ ہی آپ نے وہ جو مہاجرین کے طور کے اوپر اس وقت فلسطینی موجود ہیں ان کے حقوق کو محفوظ کیے۔ تو اس وقت بین الاقوامی دنیا کو بالخصوص جو آپ کے ادارے ہیں ان کو متحرک کرنا ہوگا، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوں گے، یہ آپ کو تحریری قدم کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کو لابی بھی کرنا پڑے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تک کہ واپس جو مسلمان عوام ہیں، مسلم عوام باہر نہیں نکلتی، کیونکہ حکومتیں یہ خود بخود نہیں کریں گی، یہ کام آپ نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا بہت سارے ذاتی مفادات اور بہت سارے شارٹ ٹرم جو گولز ہیں ان کی وجہ سے جو آپ کا لانگ ٹرم جو آپ کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کلیم ہے مسلمانوں کا جو مسجد اقصیٰ کے اوپر، اس کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف فلسطینی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جنگ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے آپ جو ہے لڑ رہے ہیں، اور آج آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا وہ حق آپ سے ہمیشہ کے لیے لے لیا جائے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے یہ چیز اٹھ جاتی ہے۔ 2015 میں بھی ماجد سلطان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال تھی، ہزاروں فلسطینیوں کو مارا گیا تھا، اس کے بعد پھر نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یا ہر تھوڑے عرصے بعد اس طرح کی چیز اٹھتی کیوں ہے؟ پھر اٹھتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت جو ہے معاملے کو سیٹل کروایا جاتا ہے یو این او کی جانب سے، دیگر تنظیموں کی جانب سے، پھر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کا مستقل حل نہیں چاہتا؟ کیا اقوام عالم یہی چاہتا ہے کہ بس ایسے ہی چلتا رہے؟ نہیں، وہ مستقل حل تو چاہتے ہیں، صرف مستقل حل میں وہ فلسطینیوں کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے، جیسے کہ وہ کشمیر کا حل بھی چاہتے ہیں لیکن اس میں وہ کشمیریوں کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو زمین کا معاملہ بنا دیا۔ یہ در حقیقت زمین کے معاملے نہیں ہیں، یہ در حقیقت انسانی حقوق کے معاملے ہیں، اور یہ ان انسانی نسلوں کے معاملے ہیں جنہوں نے اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے جو ہے قربانی دی ہے۔ لیکن جس وقت جو ہے بین الاقوامی دنیا اس کے اندر آئے گی تو وہ ویسٹ کی بنیاد کے اوپر آئے گی، مغرب کی بنیاد کے اوپر آئے گی، وہ اسی وقت آئے گی جب ان کی زمینی صورتحال اسرائیل کے حق میں ہوگی، جب اسرائیل جیروسلم سے فلسطینیوں کو نکالنے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 کیپٹلز یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی تقسیم نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ مسلمانوں کے پاس رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان وہاں سے دربدر ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے وہ اپنے جو ان کا خیال ہے کہ انہوں نے کنسیشنز دی تھیں فلسطینیوں کو، وہ کنسیشنز واپس لیں۔ اس لیے ہر دفعہ
کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ جو ہے ایکٹیو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نقطہ نظر اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصب العین کے اوپر قائم ہے. وہ کسی صورت بھی اپنی جد و جہد کو کچھ عرصے کے لیے روک تو سکتے ہیں لیکن ان کے اہداف تبدیل نہیں ہوئے, اور ان کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیلی ریاست قائم کی جائے. ان کا ہدف یہی ہے کہ جو زائنسٹ ہدف یہی ہے کہ ہیکل سلیمانی تک ان کی واپس رسائی ہو. اب اس کے پیچھے کیا ان کی ذہنی سوچ ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک اور بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی ریاست, اسرائیلی تمام افواج اس وقت وہ تمام کام کر رہے ہیں جہاں پہلے انہوں نے جو ہے یو اے ای کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ اور باقی تمام ممالک جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص بحرین, ان سب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا. آپ کے اوپر بھی اگر یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے بہت پریشر تھا کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, تو یہ جو تسلیم کرنے کا جو پریشر تھا وہ کس لیے تھا؟ تاکہ آپ کی طرف سے کسی جگہ سے بھی کوئی مسلم آواز نہ اٹھے, کسی جگہ سے بھی آپ جو ہے ان کے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوں. پاکستان اس وقت ایک اسلامی لیڈر ہے اور پاکستان کا خیال ہے اور باشمول پاکستان آپ کے پاس ترکی, سعودی عربیہ, یہ تمام ممالک کو اپنا حق ادا کرنا ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد فلسطینیوں سے ان کا حق زندگی لینا اور مسجد اقصیٰ سے آپ نے اپنے تمام حقوق ختم کرنے, تو پھر آپ کو اس ریلیشن شپ کی ویلیڈیٹی اور اس کی افادیت کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, اسرائیل کی فوج تو کہہ چکی ہے کہ جنگ بندی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی, اور وہ اس کو ابھی بھی جنگ ہی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ حماس ہے. ایک فریق دہشت گردی کر رہا ہے, دوسرا فریق نہتا ہے. یہاں پر کوئی ثالثی کی گنجائش بچتی ہے کہ کوئی ایسے ممالک آئیں آگے اور ثالثی کروائیں, کوئی بات چیت کریں, یا پھر بات چیت سے بہت آگے بڑھ چکی ہے بات؟ دیکھیں, اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے ان کے خلاف متحرک بھی ہو سکتا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق جینوسائیڈ ہے یہ اس وقت, یعنی کہ نسل کشی ہے, اور یہ ایک نسل کشی کی صورتحال میں بین الاقوامی جو ضوابط ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف اس میں ضوابط تبدیل ہوتے ہیں, نیتن یاہو اور ان کی تمام جو حکومت ہے یہ انسانی حقوق کے لیے اور اس وقت جو ان کی پامالی کری اور بالخصوص نسل کشی جو کری ہے اس کے لیے آپ ان کو بین الاقوامی کٹارے میں کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ایک عام شخص جو ایک عام فلسطینی ہے وہ بھی اپنا خط لکھ سکتا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, اور اس کے خلاف یہ کام کیا جا سکتا ہے بالخصوص اسرائیلی فوج کے خلاف. اور اس میں جو ہم باقی لوگ ہیں ہمارے پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم یہ بات صرف میڈیا تک نہیں کریں, ہمارے پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم تحریری طور کے اوپر یونائٹڈ نیشنز تحریری طور کے اوپر ان تمام اداروں تک رسائی حاصل کریں اور ان کو لکھیں. اور میں تو یہی اپیل کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو آپ کی عوام ہے ان کو اس کے اوپر کس طرح ہمارے جذبات جو ہے افیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ بطور مسلم یہ صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے, مسجد اقصیٰ تمام مسلمانوں کے لیے. اس لیے ہمیں ضروری طور کے اوپر ہر حالت میں کم از کم اپنے احساسات اور اپنے جو جس طرح ان کی پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں تحریری طور کے اوپر یہ خطوط ضرور لکھنے چاہیے تاکہ اس تمام چیزیں قلم بند ہوں. بالکل صحیح پوائنٹ ہے کہ عبدالرشید صاحب جو ماریہ صاحبہ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. قبلہ اول کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ تحریری طور پر کہیں نہ کہیں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں, یہ اپنی شکایت بھی درج کروائیں اور بتائیں پوری اقوام عالم کو کہ یہاں پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ بحیثیت جماعت اسلامی کے رہنما کے طور پر کیا سمجھتے ہیں, خود جماعت اسلامی اپنا کس طرح کردار ادا کر رہی ہے اس تمام مسئلے پر؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی موجود ہو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جماعت اسلامی نے پاکستان میں بھی اور پھر وہاں کی حماس جو ہے اس سے بھی رابطے کے ذریعے اس سارے معاملے پر اپنا سفارتی کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت پورے ملک میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی احتجاج جاری ہے. 23 تاریخ کو کراچی کے اندر شارع فیصل پر لاکھوں مسلمان جمع ہو کر کے فلسطینی مظلوموں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی اور ان کے غم کے اندر شرکت بھی کریں گے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. میں یہاں ایک بات اور مزید کہنا چاہتا ہوں کہ جس پہ پہلے آپ بات بھی کر رہی تھیں ماریہ صاحبہ سے, کہ اس وقت جو عرب دنیا کے حکمرانوں کا جو رول ہے وہ بہت مایوس کن ہے. یعنی وہ مصر کے اوپر تو جمہوریت کے اوپر شب خون مارتے ہیں, وہ حماس کی جمہوریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. دوسری طرف وہاں نہتے فلسطینی جن کے ہاتھوں میں پتھر اور غلیل ہیں اور اس کے ذریعے وہ ساری دفاعی پوزیشن کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی بھی مذمت کی جا رہی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حماس کا جو رول ہے وہ پوری امت کی طرف سے کردار ادا کر رہی ہے اور وہ اپنی دفاع کی پالیسیز کے اوپر بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مسلم دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب نیٹو افواج دنیا کے کسی خطے میں، ہمارے پڑوس کے ہی خطے افغانستان کے اندر اتر کر کے امن قائم کر سکتی ہیں، تو ہم اپنے سپر سالار جو ہے اور دنیا کے اندر ان کی تربیت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 4 ممالک مل کر کے جو ہے وہ وہاں پر فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی طرف، جو ہمارا دینی فریضہ ہے، یعنی ہمارے نبی کی تعلیمات اور ہمارے اللہ کے احکامات کے مطابق ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہماری مسلم حکمرانوں کو، پاکستان ہو، ترکی ہو، ان کا تو بہرحال کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے. اس وقت جو سب سے بڑا خنجر فلسطینیوں کی پیٹھ کے اوپر گھونپا ہے وہ یہودیوں نے یا اسرائیل نے امریکہ نے، ان کا تو رول بہت زیادہ واضح ہے، لیکن جو ہماری امت کے سینے کے پیٹھ کے اوپر جو سب سے بڑا خنجر گھونپا ہے وہ ہماری عرب دنیا کے حکمرانوں نے. خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ یو اے ای کا، سعودیہ کا رول بہت مایوس کن ہے، کہ جن کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ صرف مسجد اقصی اور فلسطین تک یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا. اگر ابھی بھی مسلم دنیا نے کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں لیا تو یہ بڑھ کر کے مدینہ اور مکہ تک یہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. اس وقت بحیثیت مسلمان ہر جگہ پر جو ای میلز کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، اس وقت غلیل کے ساتھ لڑنے والی ہماری اس جنگ کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کو نکل کے کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ جو 23 مئی کو ہم نے بھی یہ مارچ رکھا ہوا ہے فلسطین کا، اس کے اندر بھی عوام بھرپور شرکت کرے. صحیح، بالکل صحیح. اور ظاہر یہ احتجاج ہونا بھی چاہیے، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے احتجاج. ہمیں اپنی آواز سے آواز اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے بلانی چاہیے. اچھا ماریہ سلطان صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں کہ حل طلب معاملہ ہے، یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، لیکن ظاہر اس کا حل کوئی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتا. سب اپنی اپنی بس ایک مذمتی بیانات، مذمتی قرارداد، اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں پاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے تو چاہیے، لیکن کیا نکلے گا؟ کیا آگے آنے والے دور میں کوئی حل نکالنے کے لیے واقعی سنجیدہ ہوگا اقوام عالم؟ دیکھیں، حل تو ہے. ان کو جیروسلم جو ہے، جو 2 کیپٹلز ہیں، اس کو ماننا ہوگا، کیونکہ آپ جو تاریخی آپ کا جو حق ہے وہ فلسطینیوں سے نہیں لے سکتے. ابھی یہ 42,000 اگر فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یروشلم سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غزہ کے اندر بمباری کر رہے ہیں، اس سے مسئلے کا حل تو نہیں ہے. ابھی مسئلہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس وقت اگر یہ صورتحال کچھ عرصہ پہلے ہوتی تو جو باقی اسلامی ممالک تھے، بالخصوص مصر، بالخصوص سعودی عربیہ، بالخصوص یہ تمام ممالک، آپ کے پاس تیسری عرب اسرائیلی جنگ ہوتی. ابھی جو سب سے بڑا فیصلہ ہے جو عرب ممالک کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک مضبوط بڑا اسرائیل جو اپنے درمیان برداشت کر سکیں گے، اور کیا اسرائیل کے جو اہداف ہیں وہ صرف اور صرف اسرائیل تک ہیں. ایک ایسی ریاست جو نظریاتی طور کے اوپر ایک ریلیجس کانوٹیشن کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کیا جارڈن کو جارڈن رہنے دے گی؟ جو اس وقت اسرائیل کے حامی یا ساتھی کے طور کے اوپر جو ہے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تمام سوالات ان کو کرنے پڑیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فلسطینیوں کی بے بسی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اقوام عالم کے اندر کوئی ملک کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو ملک کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ جغرافیائی طور پہ بہت دور ہے، جیسے پاکستان، جیسے ترکی، جیسے سعودی عربیہ. جو ملک اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر ڈائریکٹ سٹیکس کے اوپر ہے، وہ ملک جب تک اس کے وقت کھڑے نہیں ہوتے ہیں تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. دیکھیں، جنگ کبھی بھی کمزوری کے اوپر بند نہیں ہوتی. اگر ایک سائڈ بہت کمزور ہے اور دوسری سائڈ بہت مضبوط ہے تو آپ یہ توقع مت رکھیں کہ جنگ بندی ہوگی. اگر آپ جنگ بندی چاہتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر آپ کو دوسری طرف سے جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں. ظاہر ہے فلسطینیوں کے پاس تو راتوں رات ویپنز نہیں آ سکتے ہیں اگر آپ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس بات تک اس فیصلے کے ساتھ رہنا ہوگا کہ کیا آپ ایسی اسرائیلی ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو شب خون مارے گی، ایسی اسرائیلی ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرے گی، ایسی اسرائیلی ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے انسانی حقوق یا آپ کے ملک کے اندر یا باقی ممالک کے اندر انسانیت کے ساتھ منسلک جو تمام وعدے ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑے فیصلے ہیں. اس لیے اسرائیل کے ساتھ اگر دوستی کی بنیاد
فلسطین کا ختم کرنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کی دوستی کشمیریوں کے اندر ہندوستان کے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ آپ یہی ہندوستانی طیارے بمباری کریں گے اور ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جی بہت برا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ. یہ تمام خون اس وقت اسرائیلی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کے اوپر بھی ہے کہ جو اس وقت خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو مجبور نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ اہم باتیں ہیں. ہر بندی ضرور ہو سکتی ہے، فیصلے ضرور تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو دوسری طرف سے بھی طاقت دکھانی ہوگی. اس وقت آئی میٹ ہے آپ کے پاس جو انٹرنیشنل الائنس اگینسٹ ٹیررزم ہے، جو اسلامک ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم ہے، آپ اس کو کیوں نہیں متحرک کرتے؟ یہی تو سوال ہے نا ماریہ صاحبہ، وہ 40-41 فوجی اتحاد وہ کہاں گیا ہے اور وہ کیوں خاموش ہے، وہ کیوں کچھ نہیں کرتا؟ اس کی ذمہ داری تو تمام مسلمانوں کی ہے نا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. یہ سوال میں آپ سے آ کے پوچھوں گی.